بسم الله الرحمن الرحيم. وعلامته صحة الإخبار عنه نحو زيد قائم، والإضافة نحو غلام زيد. ودخول لام التعريف كالرجل والجر والتنوين نحو بزيد، والتثنية والجمع والنعت والتصغير والنداء. فإن كل هذه خواص الاسم معنى الإخبار عنه أن يكون محكوما عليه لكونه فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ، ويسمى اسما لسموه على قسيميه لا لكونه اسما على المعنى. وعد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب، علامة أن يصح الإخبار به لا عنه. ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع وكونه أمرا ونهيا. واتصال الضمائر البارزة المرفوعة نحو ضربت وتاء التانيث الساكنة نحو ضربت ونون التأكيد. فإن كل هذه خواص الفعل. فمعنى الإخبار به أن يكون محكوما به ويسمى فعلا باسم أصله وهو المصدر، لأن المصدر هو فعل الفاعل حقيقة. بس جی، کل کلمہ کی تقسیم ہوئی. کلمہ کی تقسیم کرتے ہوئے تینوں قسم کی تعریف بھی کر دی کہ اسم کسے کہیں گے، فعل کسے کہیں گے، حرف کسے کہیں گے. اس کے بعد اسم پر تھوڑی سی بات کی. بعدہ اب اسم کی علامت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسم کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ اسم ہے، اسم کی نشانی، اسم کی علامت کیا ہے. تو کہا وعلامت صحت الاخبار عنہ، اسم کی علامت یہ ہے کہ اس سے خبر دینا صحیح ہو، اس سے خبر دینا صحیح ہو. اخبار عنہ کا صحیح ہونا یہ اسم کی علامت ہے. اب اخبار عنہ کا صحیح ہونا کیا معنی ہے وہ آگے بتائیں گے. ابھی اخبار عنہ کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں بننے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر مسند اور مسند الیہ دونوں بننے کی صلاحیت ہو. جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، زید مبتدا ہے، مسند الیہ ہے، اور قائم مسند ہے خبر. والاضافت، ایسے ہی اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اضافت ہوتی ہے. جیسے غلام زید، غلام زید. ایسے ہی لام تعریف کا داخل ہونا، یعنی جس لفظ پر لام تعریف داخل ہو جائے سمجھ لو کہ یہ اسم ہے. جیسے الرجل. ایسے ہی جر کا داخل ہونا بھی، حرف جر کا داخل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے. تنوین کا داخل ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسم ہے. جیسے بے حرف جر، بے زیدن، دن میں تنوین، بے زیدن حرف جار بھی ہے اور تنوین بھی ہے، دونوں کی مثال ایک ساتھ. والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، اور تثنیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، صفت ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، اور تصغیر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. تصغیر کا مطلب جانتے ہیں؟
یعنی ایک لفظ ہے اس کو بگاڑ کے، مثال کے طور پر کسی کا لفظ نور ہے تو نوروا، نورا، یہ سب تصغیر ہیں، چھوٹا کرنا۔ تو تصغیر بھی علامت کس کی ہے؟ اسم کی۔ ندا یہ بھی علامت ہے اسم کی۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ، یہ سب کے سب اسم کی خاصیتیں ہیں، یہ سب فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ، ان میں سے ہر ایک، خواص الاسم، اسم کی خاصیت ہیں۔ اب رہا مسئلہ اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اس کا کیا معنی ہے؟ خود بتا رہے ہیں وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ مَعْكُومًا عَلَيْهِ، اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر محکوم علیہ بننے کی صلاحیت ہو، جس کو مسند الیہ کہتے ہیں، کہ وہ محکوم علیہ ہو، چاہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے محکوم علیہ ہو، چاہے وہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہونے کی وجہ سے محکوم علیہ ہو، چاہے مبتدا ہونے کی وجہ سے محکوم علیہ ہو، البتہ محکوم علیہ ہونا ہے اس کو، اس کے اندر اس کی صلاحیت موجود ہو۔ اب رہا مسئلہ کہ اسم فعل حرف تین ہیں، انہیں آپ حرف فعل اسم کیوں نہیں کیا، اسم فعل حرف کیوں کیا؟ سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ اور اس کا نام اسم کیوں رکھا؟ فعل کا نام اسم رکھتے، اسم کا نام فعل رکھ دیتے، اسی کا نام اسم کیوں رکھا؟ تو بتا رہے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا، اور اس کا نام اسم رکھا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اپنے دونوں قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں قسم، مقسم اور قسیم، جس چیز میں سے نکلا وہ ہے مقسم، جیسے کلمہ یہ ہے مقسم، اسم فعل حرف یہ سب اس کلمہ کی قسم ہیں، اور آپس میں یہ تینوں قسیم ہیں، یہ تینوں آپس میں قسیم ہیں، کلمہ مقسم یہ تینوں اس کی قسمیں، آپس میں یہ تینوں بھائی بھائی ایک دوسرے کے قسیم۔ تو اب اسم کا نام اسم اس لیے رکھا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، اپنے دونوں قسیم پر بلند ہونے کی وجہ سے۔ بلند کیوں ہے، کیسے ہے، وہ دیکھ لیں آپ۔ مثلا حرف ہے، اس کے اندر تو معنی ہے مستقل ہے ہی نہیں، اسے تو نکال کے رکھ دیجئے۔ اب بچا کھجا آیا مقابلے میں فعل، اب ذرا فعل سے دونوں کا، فعل اور اسم کا موازنہ کر لیں تو دیکھیں گے آپ کہ فعل اپنے معنی دینے میں زمانے کا محتاج ہے، زمانے کا محتاج ہے، لیکن اسم کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لام والا جو محتاج نہیں ہے وہ محتاج سے بلند ہوگا۔ لا لِكَوْنِهِ اسْمًا عَلَى الْمَعْنَى، نہ کہ معنی پر علامت ہونے کی وجہ سے اسے پہلے رکھا گیا، اس لیے کہ فعل بھی ہے تو اپنے معنی پر علامت ہے، حرف بھی ہے تو اپنے معنی پر علامت ہے، تو علامت ہونے کی وجہ سے اسے پہلے نہیں بیان کیا، بلکہ اپنے دونوں قسیم پر بلند رتبہ ہونے کی وجہ سے بیان کیا۔ یہ ہو گیا مسئلہ اسم کا بھیا۔ اب چلیے یہاں سے فعل۔ وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے معنی فی نفسها پر، ایسی دلالت، علی معنی فی نفسها دلالتاً، ایسی دلالت کرے معنی فی نفسها پر جو دلالت ملی ہوئی ہو بے زمانے ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے سے، جو دلالت ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے سے، ایسی دلالت کرے معنی فی نفسها پر، ایسی دلالت جو دلالت اس معنی کے زمانہ سے ملی ہوئی ہو۔
کا ضربا یضرب اضرب، جیسے ضربا مانا فی نفس، یہاں پر دلالت بھی ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے مارا گویا گزر چکا، معاملہ گزر چکا، اب رفع دفع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یضرب مارتا ہے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ابھی ہو رہا ہے، تو ابھی کا زمانہ یعنی زمانہ موجودہ کا وجود متحقق ہوا۔ اگر یضرب کا ترجمہ مارے گا کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ابھی مارا نہیں ہے، ہونے والا ہے ایسا۔ اضرب اس میں بھی زمانہ استقبال پایا جاتا ہے۔ یہ کہا تو مار، اس حکم کا امتثال نہیں ہو سکتا ہے مگر زمانہ آئندہ میں، اس لیے کہ تو مار زمانہ موجودہ ختم، زمانہ ماضی پہلے ہی سے گزر چکا ہے، اب بچا صرف اکیلا زمانہ استقبال۔ تو اضرب پر عمل کب ہوگا؟ زمانہ استقبال میں، اس لیے کہا اس کے اندر زمانہ مستقبل پایا جاتا ہے۔ علامتہ، فعل کی علامتیں سن لیجئے، ان یصل اخبار بہ لا عنہ، اخبار بہ کا صحیح ہونا نہ کہ اخبار عنہ کا، قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، سوف کا داخل ہونا، جزم کا داخل ہونا، ماضی اور مضارع کی گردان آنا، والتصریف الی الماضی والمضارع، اور ماضی و مضارع کی گردان ہونا، اس کا امر ہونا، نہیں ہونا، ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، جیسے ضربتو، تائے تانیث ساکنہ کا ہونا جیسے ضربت، نون تاکید یعنی خفیفہ ثقیلہ کا ہونا، فإن كل هذه خواص الفعل، یہ سب کے سب فعل کی علامتیں ہیں۔ اور اخبار بہی کا معنی یہاں یہ ہے کہ اس کے اندر محکوم بہی یعنی مسند بننے کی صلاحیت ہو، ویسمى فعلا باسم اصلہ، اور اسے فعل کہا جاتا ہے اس کی اصل کے اسم کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل کی اصل کیا ہے؟ هو المصدر، فعل کی اصل کیا ہے؟ مصدر ہے، اور مصدر کو اب فعل کیسے کہیں گے بھائی؟ فعل کی اصل مصدر ہے اور آپ نے کہا اصل کے اعتبار سے اس کو فعل کہتے ہیں، تو پھر فعل کیسے کہیں گے مصدر کو؟ تو قال ان المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، حقیقت میں آپ دیکھیں گے مارنا کب پایا جائے گا؟ جب کوئی مارے گا، مارنا مصدر ہے نا، کب پایا جائے گا؟ جب کوئی مارے گا، اسی لیے کہا حقیقت میں مصدر فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ بس یہ ہو گیا آپ کا سبق۔ اب اسے آپ ایک مرتبہ خواص سے اسم اور خواص سے فعل کو پھر سے دیکھ لیجئے، خواص سے اسم کیا کیا بیان کیے تھے ابھی وہ دیکھ لیجئے تاکہ صحیح رنگ سے یاد ہو جائے۔ اخبار عنہ کا صحیح ہونا، اضافت کا ہونا، لام تعریف کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، صفت ہونا، تصغیر ہونا، ندا ہونا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اسم کے خواص ہیں۔ اب چلیں فعل کے خواص کی طرف، تو فعل کے خواص یہ ہیں: اخبار بہی کا صحیح ہونا، قد کا داخل ہونا، سین کا داخل ہونا، سوف کا داخل ہونا، جزم ہونا، اور ماضی و مضارع کی گردان آنا، امر و نہیں ہونا، اور ضمیر بارز مرفوع متصل کا ہونا، تائے تانی سے ساکنہ کا ہونا، نون تاکید کا ہونا، چاہے نون تاکید مثقلہ ہو یا مخففہ، یہ سب کے سب فعل کے خواص ہیں۔ سبق یاد کر لیجئے گا، کل یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک پوچھوں گا، اس کے بعد آگے پڑھاؤں گا۔ سبق یاد کرنا ہر ایک پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے لیے